آج وہ لوگ جو صرف علی علی کرتے ہیں، علی علی کہتے ہیں، ان کے پاس صرف ایک ہی نعرہ ہے بیچاروں کے پاس، اپنی محافل اپنی مجالس میں صرف ایک ہی نعرہ لگاتے ہیں بیچارے. اور صحابہ کرام سے بالخصوص حضرات شیخین حضرت سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی سے بغض رکھتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. وہ جو نعرے لگاتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی دلیل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مرض الوفات میں ہیں اور نماز بھی نہیں پڑھا سکتے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت نہ تو علی کا نام لیا، نہ عمر کا نام لیا، اور نہ ہی عثمان غنی کا نام لیا. کس کا نام لیا؟ کہا مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، کہ ابو بکر کو حکم دو، اپنے والد کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والد محترم بڑے رقیق القلب ہیں، دل کے بڑے نرم ہیں، جب وہ آپ کے مصلی پر کھڑے ہوں گے، اب ظاہر سی بات ہے ایک مصلی جس پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں، وہاں پر صحابہ کرام کے لیے کھڑا ہونا مشکل تھا، کیونکہ صحابہ کرام تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام جانتے تھے نا. حقیقی مقام تو صرف اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ہم سے بہت بہتر جانتے تھے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی یا رسول اللہ، میں اپنے والد محترم کو جانتی ہوں، وہ رقیق القلب ہیں، دل کے بڑے نرم ہیں، وہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے، آپ کسی اور کو کہہ دیں. اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، کس کا نام لیا؟ حضرت فاروق اعظم کا نام لیا، نہ عثمان غنی کا نام لیا، نہ حضرت علی کا لیا. یعنی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی جانتی تھی، انہیں معلوم تھا کہ اگر میرے والد محترم کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ علی نہیں ہے، وہ عثمان نہیں بلکہ فاروق اعظم ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ اسلام کے خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں اور خلیفہ دوم حضرت فاروق اعظم ہیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کر رہی ہیں یا رسول اللہ، میرے والد محترم بڑے رقیق القلب ہیں، آپ فاروق اعظم کو حکم دے دیں، آپ انہیں حکم دیں کہ وہ نماز پڑھائے. لیکن چونکہ یہ امامت کا مسئلہ تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بعد خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر کو بنانا تھا. اسی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، میں تمہیں کہتا ہوں مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، نہیں، ابو بکر سے ہی کہو کہ وہ لوگوں کی امامت کروائے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ حفصہ سے بات کی کہ آپ ہی حضور کی بارگاہ میں عرض کر دیں. حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، عائشہ صحیح کہتی ہیں کہ ابو بکر جو ہیں وہ رقیق القلب ہیں، آپ کسی اور کو کہہ دیں، فاروق اعظم کو کہہ دیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر بھی نہیں مانے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم بھی یوسف والی عورتیں ہو، جاؤ جا کر ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے. یہ کتنی بڑی دلیل ہے اور کتنی بڑی بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ 2 مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لیکن حضور نے یہی ارشاد فرمایا کہ ابو بکر سے کہو. پھر اس کے بعد سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، عائشہ صحیح کہتی ہیں کہ ابو بکر بڑے رقیق القلب ہیں، آپ کسی اور کو کہہ دیں کہ وہ نماز پڑھائیں. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کہا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جاؤ ابو بکر سے ہی کہو کہ وہ نماز پڑھائے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں کہا تھا؟ کیا حضرت فاروق اعظم نماز نہیں پڑھا سکتے تھے؟ جی آج پوری دنیا میں کتنے امام ہیں؟ ہمارے شہر کراچی میں کتنے امام ہیں؟ پاکستان میں کتنے امام؟ پوری دنیا میں کتنے امام ہیں؟ اگر یہ نماز کی اہلیت اور نماز پڑھانے کے مستحق ہیں تو آپ مجھے بتائیں خلیفہ دوم حضرت فاروق اعظم
حضرت علی اور حضرت عثمان غنی وہ امامت نہیں کروا سکتے تھے؟ جی کروا سکتے تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو صحابہ کرام کے توسل سے پوری دنیا کو بتانا تھا، پوری دنیا کو بتانا تھا کہ میری عدم موجودگی میں اگر کوئی بڑا ہے تو اس کا نام ابو بکر ہے۔ اس بات کو ظاہر کرنا تھا، اس بات کو ظاہر کرنا تھا کہ اگر یا تو میں امامت کرواؤں گا اور میرے علاوہ اگر کوئی امامت کا اہل اور مستحق ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں تو بڑے گرافک انداز کے ساتھ اور بڑی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ جہاں پر ابو بکر ہو، جہاں پر ابو بکر ہو وہاں پر ابو بکر کے علاوہ کوئی امامت نہیں کروا سکتا۔ اب یہاں سے آپ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ سمجھ لیجئے۔